اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج 17 ذی الحج ہے اور کل انشاءاللہ 18 ذی الحج ہوگی۔ آج ہم المہدی ٹی وی پر سخاوت القرآن کے شرکت کنندگان کی وساطت سے یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور یہ پروگرام صراط مستقیم نمبر 34 ہے، جو اوکیجنل ہمارا پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ اپنے سفر کی وجہ سے اس دفعہ ہم غدیر پر پروگرام ریکارڈ نہیں کروا سکے، تو آج ایئرپورٹ جانے سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں غدیر کے اعمال کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جتنے منٹ گفتگو ہوگی اتنی دیر آغا نیند بھی کر لیں گے کیونکہ شروع ہو گئے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ایئرپورٹ پہ جانے کا وقت بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے، حتیٰ کہ عید الضحیٰ سے بھی بڑی، عید الفطر سے بھی بڑی، عید مباہلہ سے بھی بڑی، عید دحو الارض سے بھی بڑی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ آیا عید بعثت سے بھی بڑی؟ میں کہوں گا بالکل عید بعثت سے بھی بڑی، کیونکہ عید بعثت آغاز اعلان اسلام تھا، عید غدیر انجام و تکمیل اسلام ہے۔ اس اعتبار سے سورہ مائدہ میں کئی آیتیں ہیں، اس کی گفتگو انشاءاللہ آج رات کو 10 سے 11 بجے اگر آپ المہدی ٹی وی پر حسینیہ.com پر دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حسینیہ.com پہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل۔ آج کا جو سیشن ہے وہ صرف اعمال کے بارے میں، اعمال عید غدیر۔ غدیر جگہ کا نام ہے، غدیر خم ایک گڑھا تھا جس میں پانی جمع ہوتا تھا، اس گڑھے کو خم غدیر کہا جاتا ہے۔ خم گڑھا، غدیر وہ مقام گڑھے والا۔ غدیر خم یا خم غدیر دونوں طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 18 ذی الحج سب سے پہلا عمل، آگا ذرا نوٹ کرتے ہیں، سب سے پہلا عمل غدیر کے دن، جو کہ اس سال منڈے کا دن واقع ہو رہا ہے امریکہ میں، پاکستان میں ٹیوزڈے کا دن، روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ 4 جو بڑے روزے ہیں سنت، 4 روزے سب سے بڑے روزے ہیں، ان میں سے ایک روزہ یہ ہے۔ 4 کون کون سے بڑے روزے ہیں؟ 17 ربیع الاول یوم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا دحو الارض، عید دحو الارض 25 ذی قعد۔ نمبر 3 معراج، بعثت، یوم بعثت 27 رجب ہے نا، 27 رجب کا
یوم بعثت کا روزہ، اور چوتھا 18 ذی الحج کا، یوم غدیر کا۔ اس کے بارے میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں عید غدیر کا روزہ خدا کے نزدیک 100 حج اور 100 عمرہ مقبولہ کے برابر۔ مفضل کی یہ ایک حدیث ہے، امام صادق سے نقل کیا کہ آج کا روزہ 60 سال کے روزوں سے افضل ہے۔ ساری زندگی کوئی روزے رکھتا رہے، ان سب روزوں سے غدیر کے دن کا روزہ افضل ہے۔ روضۃ الواعظین میں روایت ہے کہ جو شخص غدیر کا روزہ رکھے گا وہ کبھی بھی بد دل نہیں ہوگا۔ دل کے امراض، انسائٹ میں جو تحولات پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں، بے چینیاں، ڈپریشن، وہ نہیں ہوگی اسے جو غدیر کا روزہ رکھ لے گا۔ اب تو روزہ چھوٹا بھی ہے، بہت چھوٹا سا ہے، دیکھیں آقا 6 بجے 6:45 رکھنا ہے اور 6:30 کھول دینا، 12 سوا 12 گھنٹے کا اب روزہ ہے، کوئی خاص پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں 5:45 پہ بے شک آپ ختم کریں کل، اور آغا سجاد کے بقول تو 6:15 بجے کھول لیں۔ ایسے ہم کہیں گے کہ 6:35 پہ 6:40 پہ کھول لیجیے۔ ذرا کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 10-15 منٹ بعد، اور بفلو وغیرہ میں، باقی لوگ بے شک نماز پڑھ کے کھولیں تو اور افضل ہے کہ یوم غدیر کی نماز مغربین روزے کے ساتھ کوشش کریں کہ با جماعت پڑھیں۔ اگرچہ ہماری اکثر مساجد میں تو کل تالے ہوں گے، جی ہاں، نہ کوئی اعمال ہے، نہ کوئی دروازہ کھلے گا۔ ایک اور روایت ہے، جو شخص غدیر کے دن 2 رکعت نماز پڑھے گا اور زور سے آدھا گھنٹہ پہلے غسل کرے گا، خدا کے نزدیک اس عمل کا ثواب، چکا صاحب 2 رکعت نماز، سبحان اللہ، غدیر کے دن 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرہ کے برابر۔ آدھا گھنٹہ ابھی عرض کرتے ہیں، جی ہاں ابھی عرض کرتے ہیں۔ اور اس دن امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کی بھی، زیارت کی بھی بڑی اہم روایت وارد ہوئی ہے۔ ہمارا کہتے ہیں کہ امام صادق نے کہا ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ ظہر سے پہلے میرے جد رسول نے میرے جد علی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ہاں ظہر سے پہلے۔ اور اس دن سجدہ شکر کا بھی حکم ہے۔ گویا نمبر 1 روزہ، نمبر 2 رکعت نماز قبل از ظہر، نمبر 3 غسل، یہ ابھی عرض کرتا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں، غسل، نمبر 4 زیارت امیر المومنین سلام اللہ علیہ، نمبر 5 شکر، کثرت سے شکر کریں، نمبر 6 جب ایک دوسرے کو ملے
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمۃ معصومین. یہ کہنا ہے. اگر عربی نہ بھی آتی ہو تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب اور ائمہ اطہار کی ولایت کے ساتھ متمسک فرمایا. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 7واں عمل مواخات ہے. آج کے دن بھائی بنانا ہے، یعنی غدیر کے دن غدیری بھائی. غدیری بھائی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا غدیری بھائی داخل نہ ہوگا. یہ 7واں عمل ہے جو آج کے دن یعنی غدیر کے دن کیا جاتا ہے. 8واں عمل مومنین ایک دوسرے پر پانی کا چھڑکاؤ کریں. پانی چھڑکے. اب وہ 2 رکعت کی تفصیل سن لیجئے. 2 رکعت جو زور سے قبل پڑھنی ہے، عموماً ہمارے ہاں زور کے بعد پڑھی جاتی ہے. ہمارے اکثر اعمال زیارت عرفہ کی زور سے پہلے ہوتی ہے، ہمارے ہاں زور کے بعد پڑھی جاتی ہے. وہ 2 رکعت نماز پڑھنی تو زور سے پہلے ہے. ہم تو انشاءاللہ ایئرپورٹ پہ ہی پڑھیں گے یا جہاز میں ہوں گے. بہرحال آپ حضرات خواتین گھروں پہ جو ہوں یا سینٹرز میں ہوں، کل تو چھٹی ہے نا شاید، کل تو ہر شیعہ سینٹر کھلا ہونا چاہیے، مگر ہر شیعہ سینٹر بند ہوگا. افسوس کا مقام یہ ہے. آغا سجاد تو ایک دم ایسا سوئیں گے کہ رہے اللہ کا نام. جی ہاں، حالانکہ سینٹر کھلنا چاہیے. کھلا ہوگا تو آپ کرائیں نا، اعمال کرائیں، آپ کرائیں نا. شاباش. پچھلے سال تو میں بھی تھا، کرائے تھے، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ چلیے، تو اب یہ کہ آغا مختار کرائیں گے کل. انشاءاللہ جہاز میں ہوں گا. انشاءاللہ آپ کرائیے اعمال. اور جتنی بھی مراکز کی انتظامیہ سن رہی ہو یا کانگریگنٹ سن رہے ہو، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے مراکز میں اتنی بڑی عید کے دن تالے نہ لگائیں، بلکہ جو انتظامیہ نہیں بھی ہے وہ انتظامیہ کو مجبور کریں کہ کھولیں سینٹر. بغاوت نہ کریں، مخالفت نہ کریں، محبت پیار سے آغا سجاد کو محبت سے کہیں کہ بھئی اس وقت سونا نہیں ہے. ہاں، 12 بجے ٹھیک، 12 بجے اعمال کے لیے کھول دیں. آغا مختار انشاءاللہ پڑھائیں گے، اعمال کرائیں گے. اعلان بھی کر رہا ہوں، جو لوگ قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ المادی سینٹر میں انشاءاللہ اعمال بجا لا سکتے ہیں. کل آپ کا جاب ہے کہ نہیں؟ کل آپ کا جاب ہے، چھٹی ہے؟ جاب ہے. جاب نہ ہوتا تو ٹی وی سے بھی نشر کر دیتے. مجبوری ہے کہ ٹی وی پر سے کوئی نشر نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ ذرا تفصیل سن لیجئے 2 رکعت نماز کی. 2 رکعت نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التوحید 10 مرتبہ، سورۃ القدر 10 مرتبہ، آیت الکرسی 10 مرتبہ. یہ ہے بس 10 10 10. فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ القدر، آیت الکرسی 10 10 مرتبہ پڑھیں گے. اب اس کا ثواب سن لیں. جی دونوں. اس کا ثواب، یہ 2 رکعت نماز 1,00,000 سبحان اللہ حج کے برابر ہے، 1,00,000 عمرہ کے برابر ہے. روایات میں آیا ہے کہ
اس کا درجہ اتنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا جو حاجت اللہ سے طلب کرے گا اللہ اسے پورا کرے، کوئی بھی حاجت طلب کرے اللہ اسے پورا فرمائے گا، اور اللہ تعالی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ ان 2 رکعتوں کے بعد پھر پڑھے الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا الیوم وجعلنا من المؤمنین الی آخر۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت اور یہ ہے کہ جو غدیر کا روزہ کھلوائے گا، حضور نے فرمایا اس کو 1,00,000 ثواب ملے گا۔ اس روزے کا بھی کھلوانے کا اہتمام کرنا چاہیے بیت القائم میں۔ کل شام کو بشرط زندگی اہتمام ہے، دور ہے مگر اہتمام ہے روزہ کی کشائی کا اور افطار کا۔ اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن 1 درہم دے گا، یعنی $1، اللہ اس کو صدقے میں 1,00,000 شمار کرے گا۔ لہذا عید غدیر کے اعمال میں نواں عمل ہو گیا صدقہ، نواں عمل یہ ہو گیا کہ صدقہ دیا جائے۔ کم بھی دیں گے تو انشاءاللہ اللہ زیادہ شمار فرمائے گا۔ اعمال غدیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ائمہ اطہار کی زبان مقدس سے، اور یہ 18 ذی الحج کا دن بڑی برکت کا دن ہے، بڑی عید ہے، عید ولایت ہے، شیعان علی کی سب سے بڑی عید ہے، اور اس عظیم عید کے دن 10واں عمل یہ کرنا چاہیے کہ دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے۔ دعائے ندبہ، زیارت امیر المومنین عرض کر چکے ہیں، اور دعائے ندبہ۔ جی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے تو بتائیں، بس اس کے بعد سم اپ کریں اعمال غدیر کو۔ بسم اللہ۔ نہیں، وہ یہ ہوتا ہے، حکم تو یہ ہے جو غدیری بھائی بنائیں گے وہ یہ صیغہ پڑھیں گے، جی ہاں، یہ صافیہ آخیتوں کا فی اللہ ہے، وصافیتوں کا فی اللہ ہے، وصافحتوں کا فی اللہ ہے، وأحدت اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وانبیاءہ والائمة المعصومین علیہم السلام الا انی ان کنت من آل الجنة والشفاعة وأذن لی بأن ادخل الجنة لا ادخلها الا وانت معی۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میں جنت میں گیا اور میری سفارش قبول ہوئی تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک زیادہ سونے والے چٹا اور آغاز سجاد نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غدیری بھائی کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے وراثت کے ہر حق واجب ہو گیا غدیری بھائی پر، صلہ رحمی۔ ہاں، ایک وراثت نہیں،
جو ارب پتی ہے اس کے مال میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یا غریب کا قرضہ آپ کو ادا نہیں کرنا، باقی سب کچھ حقوق. تبھی تو کہیں گے اسقط ان کا جمیع حقوق الاخوت ہے ما خلت دعا و زیارت و شفاعہ. جتنے حق تھے برادری کے، دعا، زیارت اور سفارش کے علاوہ سارے کے سارے میں معاف کرتا ہوں، ساکت کرتا ہوں. تو گویا یہ 10 اعمال ہیں. تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہمارا پروگرام صراط مستقیم نمبر 34 ملاحظہ فرمائے، آج ہی یوٹیوب پہ ڈال دیں، کل والا جشن بھی اور آج بھی، تاکہ پھر اس کو آج بھی چلا لے اور کل بھی چلا لے. تاکہ گویا خلاصتاً عرض کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ سفر بھی درپیش ہے. آج اوپننگ ہے حسینیہ مسجد ٹورنٹو کی، 500 مصلے کی مسجد بن گئی، پوری مکمل ہو گئی، جو رمضان میں شروع کی تھی. الحمدللہ رب العالمین. آج اس کی اوپننگ بھی ہے. آج شب کو غدیر کا جشن بھی ہے اور احسن زیدی کی صاحبزادی کا نکاح بھی پڑھنا ہے آج انشاءاللہ. اللہ مبارک کرے. اس طرح افضال رضوی کی بیٹی کا نکاح کل پڑھا تھا. تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے تمام مومنین اور مومنات کے لیے. آج کا سلسلہ صراط مستقیم کا آج ہم کال نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے اور کال دینے والے نیند کی کال پہ ہیں، اس وقت زیادہ تر سو رہے ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے درس میں بھی بڑی کافی کمی ہو گئی ہے کیونکہ تاکید نہیں کی گئی، اور آغا سجاد نے کالیں بھی کم کی تھی کیونکہ لسٹ کسی کو دے دی. اللہ ان کو ہدایت کرے. لسٹ جو لے جائے گا کبھی واپس نہیں کرے گا. نہیں، کبھی بھی نہیں لائیں گے، کبھی بھی نہیں لائیں گے. کوئی کاپی لے جائے گا، کوئی کتاب لے جائے گا. آج تک جو کتاب لے گیا وہ واپس مجھے نہیں دے گیا، جو پین لے گیا وہ واپس نہیں دے گیا، جو تسبیح لے گیا. ماشاءاللہ زندہ قوم کی یہ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ میری طرف سے تو معاف ہے سب کو، میری طرف سے سب کو معاف ہے. پھر بھی لے جائے، بے شک ہمیں بھی لے جائے. ہمارے ابا جی کہتے تھے ہمیں بھی لے جائے، ہم بھی معاف ہیں. خلاصہ یہ ہوا. شکر گزار ہوں میں آغا مختار حسین کا جو آج کے اس سیشن میں شریک ہے، حاجی محمد نذیر چٹھا کا جو اس سیشن میں شریک ہے، سید سخی حسین شاہ صاحب کا، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کا، محمد زبیر گوندل کا، اور آغا سجاد علی شاہ جعفری کا شکر گزار ہوں. حافظ مبشر نذیر اور اختر عباس کا خصوصی شکریہ جن دونوں نے ان ٹرانسمیشنز کو پوری دنیا میں لائیو بھیجا ہے. مومنین مومنات، آپ ریکارڈڈ بھی اگر دیکھیں تو ان حضرات کے لیے جو اس وقت موجود ہیں آپ بھی دعا کیجیے گا کہ ان کی مہربانی کی وجہ سے یہ صراط مستقیم نمبر 34 ریکارڈ ہو سکا. اللہ کریم عید غدیر کے طفیل میں حاضرین اور غائبین سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہوا روزہ رکھنا ہے غدیر کے دن کا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل واللہ احد، 10 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلنا، 10 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک. اگر نہ آتی ہو، یاد نہ ہو تو کتاب دیکھ کے، قرآن دیکھ کے بے شک پڑھ لیں. اور جو لوگ المہدی سینٹر کے قرب و جوار میں ہیں، کل 12 بجے ٹھیک آغا سجاد علی شاہ جعفری ان کا انتظار کریں گے اور آغا مختار انشاءاللہ اعمال کرائیں گے. زیارت امیر المومنین پڑھنی ہے، دعائے ندبہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ شکر للہ کہنا ہے، سجدے میں جا کر شکر کرنا ہے، مواخات قائم کرنی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین، یہ پڑھنا ہے. اور پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے. یہ دن مولا علی کی ولایت کا دن ہے.
11वां अमल ये समझ लें कि हर एक तजदीद बैत करे, शेर खुदा, लंगर जमीन व आसमान, शाह विलायत, शाह नजफ, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए तजदीद बैत करे। अल्लाह करीम इस दिन को तमाम मोमिनीन के लिए, हाजरीन मज़कूरीन के लिए बेहतरीन तोहफा इलाही करार दे। या अल्लाह, अय्याम गदीर के सदके में हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे सेंट्रल मेहदी सेंटर के कर्ज अदा फरमा। जिस तरह हुसैनिया मस्जिद टोरंटो डबल हो गई है, ब्रुकलिन के मोमिनीन को तौफीक दे, अलमहदी सेंटर को डबल कर दे। या अल्लाह, मोमिनीन को जुमे की नमाज में आने की तौफीक दे, मोमिनीन को मदरसतुल कुरान में बच्चों को लाने की तौफीक दे, हौज़ इल्मिया की क्लासेस में बच्चों को भेजने की तौफीक अता कर, महफिल व मजलिस में मोमिनीन को आने की तौफीक दे। जिस तरह कल गदीर में आए थे, जश्न गदीर में, इस तरह कल आमाल गदीर में आने की तौफीक दे। और संडे के दिन जो मुबाहला का जश्न हो रहा है, जिस दिन मुबाहला का दिन है, मोमिनीन को आने की तौफीक अता फरमा। जिन लेडीज ने कल गदीर का जश्न स्पॉन्सर किया था, उनको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। और जिस तरह खवातीन बड़ी एक्टिव है ब्रुकलिन में, मर्दों के ढीलेपन को भी खत्म फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, शियाने अली में जो तकसीर और गुलूफ का उनसर बढ़ रहा है, इसको खत्म फरमा। इनको मुवाहिद, मुवाली और मुहिब्बे मौला कायनात करार दे। वहाबियों, नजदियों, गालियों, नुसैरियों के शर से हम सबको नजात अता फरमा। जो बेदीनी की रविश चल गई है, उसको खत्म फरमा। या अल्लाह, शियान अली को बाकिरदार बना, नमाज का पाबंद बना। शियान अली की मस्जिदों को नमाजों के लिए खोल दे। जो अबेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको 5 वक्त की नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। उलमाए किराम की तौफीकात में इजाफा फरमा। मराजे किराम का साया हमारे सरों पर कायम फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ नासिर।